الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آئیے یہ بات بھی بیان کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جانا ممکن ہے، چنانچہ اس سلسلے میں سنت دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقیناً اس نے مجھ کو ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی 2266 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اور یہ بات صحیح بخاری میں بھی ہے 6993 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 2266 نمبر پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ دوسرے الفاظ ہیں، کہا آپ نے فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری کے عالم میں بھی دیکھے گا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ جو خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے، وہ کہتے ہیں اذا رآہ فی صورتہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص آپ کی حقیقی صورت میں دیکھے، آپ کی اسی صورت میں دیکھے جس صورت میں آپ دنیا میں نظر آئے، دنیا میں دیکھے گئے، جو صورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اس صورت میں اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو شیطان اس صورت میں نہیں آ سکتا۔ لیکن شیطان تو جھوٹا ہے، کسی اور صورت میں آ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کسی اور صورت میں آ کر شیطان جھوٹا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اسی لیے امام بخاری نے امام ابن سیرین کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صورت میں دیکھا تو یقیناً آپ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی النوم فقد رآنی فإنہ لا ينبغی للشیطان ان یتشبہ بی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2298 نمبر پر، کہ جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ صحیح احادیث اس بات پر دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جانا ممکن ہے، شیطان آپ کی صورت میں نہیں آ سکتا ہے، اور بس یہی ایک شرط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، جو احادیث میں، جو سیرت میں معروف ہیں، آپ کی انہی صفت کے مطابق، اسی تصویر کے مطابق، اسی صورت کے مطابق آپ کو دیکھا جائے، ورنہ خواب صحیح نہیں ہوگا اور دیکھا جانا صحیح نہیں ہوگا، جیسا کہ امام بخاری نے امام ابن سیرین سے نقل کیا ہے۔ اسی لیے جو ہے یہ حدیث بھی دیکھیے جسے امام حاکم نے عاصم ابن قلیب کے سند سے ذکر کیا ہے کہ ان کے والد نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وصف بیان کرو، کس طرح دیکھا ہے، کیسی صورت تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جیسے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ ہیں اسی طرح سے میں نے دیکھا۔ تو کہا کہ ہاں یقیناً حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے۔
اسی طرح سے ایوب بیان کرتے ہیں کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سے ایک شخص نے یہ بیان کیا کہ اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس سے کہا ٹھیک ہے، تم نے کیا دیکھا ہے اسے مجھ سے بیان کرو۔ تو اگر کوئی بھی خواب بیان کرنے والا آپ کو وہی وصف بتاتا جو حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف آیا ہے تو آپ کہتے کہ تم نے ٹھیک ہے دیکھا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا وصف بیان کرتا جو کہ احادیث میں نہیں آیا ہے تو کہہ دیتے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے۔ اس کی سند حافظ ابن حجر نے صحیح قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، پوچھا جائے کہ کس طرح دیکھا، کہے کہ پوری سفید داڑھی تھی، تو کہا جائے گا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ کی داڑھی سفید نہیں ہوئی تھی، داڑھی میں صرف 20-21 بال سفید رہے ہوں گے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوری داڑھی سفید تھی، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے اگر کوئی کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا ایک بڑا سا توند تھا، تو کہا جائے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کسی اور کو دیکھا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توند باہر بے ڈھک طریقے سے نہیں نکلا ہوا تھا، بلکہ آپ کا سینہ اوپر تھا اور پیٹ اندر تھا، یا پھر سینہ اور پیٹ برابر تھا، بہرحال توند باہر نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اور آپ کا حلیہ مبارک پوری تفصیل کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آئیے اب اس حدیث کا معنی بھی بیان کر دیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عالم بیداری میں مجھے یقیناً دیکھے گا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ علماء نے اس کے بہت سارے مفاہیم بیان کیے ہیں، 3 قول مشہور ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ تشبیہ و تمثیل کے طور پر ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو گویا مجھے عالم بیداری میں دیکھا، حالت بیداری میں دیکھا، کیونکہ حالت بیداری میں جس طرح سے میری شکل و صورت ہے، خواب میں مجھے اسی شکل و صورت پہ دیکھے گا، شیطان میری شکل و صورت پہ نہیں آ سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے خواب میں آپ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسے حالت بیداری میں ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کے تعلق سے ہے۔ اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور رویت کے معاملے میں کوئی نہ کوئی خصوصیت حاصل ہوگی۔ تو بہرحال یہ 3 مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔